میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ سفر مخلوط حکومت کا 11 اپریل 2022 کو اس کا آغاز کیا، جس دن آپ نے کمال مہربانی سے تمام ہماری سیاسی پارٹیوں کے زعماء، جن میں جناب میاں نواز شریف، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سردار خالد مکسی صاحب، جناب سردار مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب، جناب ایمل ولی صاحب، حیدر ہوتی خان صاحب، جناب سردار بزنجو صاحب، اور جناب اسلم بوتانی صاحب، اور تمام جو ہمارے باقی جناب چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری صالح حسین صاحب، چودھری طارق اقبال چیمہ صاحب، اور تمام ہمارے باقی ساتھیوں نے جس محبت سے محمود خان اچکزئی صاحب، جس محبت سے مجھے آپ نے اعتماد کا ووٹ ڈالا، ڈاکٹر مالک صاحب، بزنجو صاحب، ان کی پارٹی نے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس محبت کا اور اعتماد کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر سر مڈاتے اولے پڑے اور اتنے مشکل چیلنجز اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ صورتحال خاصی خراب ہو چکی ہے، ہمیں اس کا بھی علم تھا کہ IMF کے ساتھ معاملہ بہت دور تلک چلا گیا اور بالکل ٹوٹنے والا ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ دن رات کئی سال سے گالی گلوچ کا منترا اور چور اور ڈاکو کا دن رات اس کی گردان کر کے پاکستان کے جسم میں نفرت، حقارت اور جو زہر گھولا گیا، اس کے نتائج بے پناہ تباہ کن تھے اور ہیں، اور کافی عرصے تک رہیں گے۔ خدا کرے کہ ہماری سب کی محنت، حکمت عملی سے یہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن بطور ایک انسان کے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ایک عمارت کو بنانے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، اس کو زمین بوس کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن مخلوط حکومت کے زعماء نے، آپ نے، ہمارے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہم سفر پر چل پڑے، مگر سیلاب آیا، اس کی بے پناہ تباہ کاریاں ہوئیں، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان، تاریخ کا سب سے بڑا طوفان مہنگائی کا، اس نے ہمیں دبوچا، اور غریب آدمی کی حالت غیر ہو گئی مہنگائی کے بوجھ سے۔ پھر سیاسی افراتفری جو ایک باقاعدہ ایک شیطانی ذہن کے ساتھ اور ایک سازشی ذہن کے ساتھ جو سیاسی افراتفری پیدا کی گئی، عمران نیازی اس کے ٹولے نے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج لانگ مارچ ہو رہا ہے،
آج دھرنا ہو رہا ہے، آج فلاں جگہ گھیراؤ ہو رہا ہے، آج فلاں کو گالی دی جا رہی ہے، آج فلاں کو چور ڈاکو کہا جا رہا ہے. تو کوئی بھی دنیا میں ملک یا ریاست جب تک وہاں پر سیاسی استحکام نہ آئے، ترقی اور خوشحالی کا وہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا محسن داوڑ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، نوابزادہ شاہ زین صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا ذکر نہ کر سکا. بڑے ہمارے ساتھی ہیں تمام ہمارے اکابرین کی طرح، اور میں یہاں پر بڑے ادب سے اور انکساری سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن فخر کے ساتھ، کہ چاہے وہ ایک پارٹی، ایک ممبر پارٹی ہے یا 84 ممبر پارٹی یا 56 ممبر پارٹی، میں نے کبھی تفریق نہیں کی، تمیز نہیں کی. میں نے سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، احترام سے اور عزت سے میں نے ڈیل کیا. باقی انسان ہے، خطا انسان کرتا ہے، فرشتے تو نہیں کرتے. میں واپس آتا ہوں اپنی گفتگو کے اوپر. پھر IMF کا ہمیں بے پناہ ایک چیلنج تھا، اور اس IMF کے چیلنج نے، آپ یقین کریں کہ میری نیندیں حرام کر دی تھی. آپ کچھ کر لیں، اسحاق ڈار صاحب اس بات پر بڑے الحمدللہ مطمئن تھے، اور مجھے باقاعدہ حساب کتاب کر کے بتاتے تھے کہ شہباز شریف صاحب اگر IMF کا پروگرام نہیں بھی ہوتا تو ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. خدا کرتا ایسا ہی ہوتا، لیکن IMF کا پروگرام نہ ہوتا اور ڈیفالٹ بھی نہ ہوتا، اس کے باوجود ہماری معیشت کی حالت غیر ہو جانی تھی. ڈالر کہیں ہوتا، روپیہ کہیں ہوتا. جو بڑے محنت سے یہ ہماری امپورٹس کو کنٹرول کر رہے تھے، اس کو مزید اس کے اوپر دباؤ آنا تھا، مزید اور بے پناہ دباؤ آنا تھا. اس سے آپ کی صنعت و حرفت اور زراعت وہ پیلی پڑتی، یہاں تک کہ لوگ اور بے روزگار ہوتے، سڑکوں پہ آ سکتے تھے. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے ملٹی لیٹرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں بالکل. چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں جو IMF کے ساتھ جب معاہدہ ہو کسی ملک کا تو فی الفور آتے ہیں کہ جناب آئیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ بے روزگاری، مہنگائی، ڈالر کی اڑان وہ ہوتی کہ شاید کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اسی طریقے سے دوسرے معاملات. تو پھر پیرس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور وہاں پر جب میری گفتگو ہوئی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، تو وہ پہلے آدھا گھنٹہ تو انتہائی وہ سرد ماحول میں ہوئی، اور انہوں نے مجھے تقریباً جواب دے دیا کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا ہے. 30 جون کو یہ ڈیٹ ختم ہو جانی تھی IMF کی، بالکل 30 کے بعد کوئی پروگرام نہیں تھا. تو ان کا اب 7 دن رہ گئے، اب کیا ہو سکتا ہے یہ وہ. بہرحال میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو کچھ ہم سے بن پڑی وہ ہم نے کوشش کی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ ان کو خوشامد کی ان کی. میں ان کو بطور وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک جانتا تھا، وہ پنجاب تشریف لائی تھیں. تو بہرحال قصہ کوتا 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد طے ہوا کہ آج رات ٹیمیں بیٹھ جائیں گی. میں نے ڈار صاحب کو گزارش کی، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. میں نے کہا نہیں، اب ہمیں کرنا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بعد میں پھر بدل جائیں گے. میں نے کہا اللہ مالک ہے. بہرحال میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اور اجتماعی کاوشوں سے یہ معاملہ IMF کو ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کے، ان تمام زعماء کے سر پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہما بٹھائی کہ آپ کے دور میں، عمران خان نیازی کے دور میں جو ڈیفالٹ کے خطرے منڈلا رہے تھے، وہ آپ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اور پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا بالکل. اب معاشی ترقی کا کیا طریقہ ہے، میں اس کی طرف ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں. یہ ہیں وہ معاملات جو آپ کے سامنے خارجی محاذ پر وہ تباہی کی
عمران نیازی کی حکومت نے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ان دوست اور برادر ممالک کے جو زعماء ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں اس طرح کی باتیں ہم سے کی گئیں اور ہم تک پہنچی، بتائیے۔ اور یہ بات کوئی راز نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ وہ کون تھا شخص ملتان کا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دوست ملک کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ اور وہ کون تھا یہ کہنے والا کہ ہمیں آپ کی ایک اور دوست ملک کی بات کر رہا ہوں، ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے، $500 ملین اپنے پاس رکھیں۔ اب میں اس ملک کا نام نہیں لے سکتا، ایک بڑا پاکستان کا مربی دوست ملک ہے۔ چین کے بارے میں یعنی ایک کھلے انداز میں ایک انتہائی شرمناک طریقے سے چین کے بارے میں الزامات لگائے گئے۔ یہ تھا وہ خارجی محاذ پر ایک بہت بڑا چیلنج جس کا اس مخلوط حکومت کو سامنا تھا، اور میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کسی توقف کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے پوری مخلوط حکومت اور خاص طور پر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے، میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے بے پناہ کاوشیں کی، اور کس طرح ہم نے ان کو راضی کیا ہم اور آپ کا ہمارا خدا جانتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب چین کی زعماء آئے تو آپ کو وہی گرم جوشی محسوس ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی، مگر یہ جو گزرے ہیں 4.5 سال شدید سرد خانے میں چلے گئے تھے۔ یہ تعلقات سرد موری کا شکار تھے کہ شاید تاریخ میں اتنے تعلقات میں اتنی سرد موری کبھی نہ آئی ہو، اور جس ملک نے $25 ارب سے زیادہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر دی ہو، اور اس کے بعد ان کی سرمایہ کاری کے جو منافع یا ان کا جو پیسے واپس جانے تھے اس میں بے پناہ وہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہوں، اور کبھی انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا ہو، اور ان کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور باہر جو الزام تراشیاں ہوتی تھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے بتا دیا کہ 45% جو کرپشن یا کمیشن کا ڈائریکٹ مجھ پر انہوں نے الزام لگایا اس حکومت نے، تاکہ چائنا کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے امبیرس کیا جائے۔ اب بتائیں کہ جس ملک نے جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا ہو، امن میں آپ کا ساتھ دیا ہو، اقوام متحدہ میں آپ کا ساتھ دیا ہو، پاکستان کے جو حساس معاملات کے اوپر جنہوں نے آگے نکل کر پاکستان کا ساتھ دیا ہو، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کی بہت جہتیں ہیں، انہوں نے کبھی دوسرا سوال نہیں کبھی کیا۔ انہوں نے 71 کی جنگ میں ہندوستان سے 800 بھیڑوں کا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ واپس کریں۔ اس چین کے اوپر آپ الزام تراشی کہ نشتر آپ دن رات ان کے اوپر برسا رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم زیادتی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی مثال میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 72 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وہ صورتحال جس کا 15 ماہ یا 15.5 ماہ اس مخلوط حکومت نے جس کا سامنا کیا، اور پھر IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی شرائط پوری کرنی تھی، اس کے علاوہ $6 بلین کا جو فارن ایکسچینج گیپ تھا، انہوں نے فنانس منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے $4 ارب کا انتظام کر لیا، باقی $2 ارب کا انتظام وہ ہونا تھا۔ اس میں سے $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے، $1 ارب UAE نے دیا، $1 ارب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیا۔ تب جا کر یہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ چیلنجز جس کا 15 ماہ
ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پوری مخلوط حکومت کے وزراء، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ JUI کے ہیں، چاہے وہ MQM کے ہیں، چاہے وہ ANP کے ہیں، چاہے وہ خالد مکھی صاحب کی پارٹی کے ہیں، چاہے وہ مینگل صاحب کے ہیں، انہوں نے بھرپور تعاون کیا، محنت کی اور اس ملک کے معاملات کو سلجھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. چونکہ فائنانس کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. وسائل ہوں گے ملک چلے گا، وسائل نہیں ہوں گے تو ملک کنگال ہو جائے گا. اس کے لیے یقیناً ہمارے وزیر خزانہ بہت ستائش کے لائق، انہوں نے دن رات محنت کی اور خاص طور پر IMF کے پروگرام کے موقع کے اوپر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ کا خطرہ دفن ہو گیا. اب انشاءاللہ ہمیں اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ، ہمیں انقلابی اس میں سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ شہباز شریف تو اپنا جو ہے وہ تو اس کو کچھ نہ ہو، اس کے کاروبار کو، بڑے لوگوں کے کاروبار کو کچھ نہ ہو، غریب آدمی کے اوپر اور ٹیکس لگا دو اور بجلی کر دو، یہ نہیں چلے گا. بالکل کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر اپنے ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اگر پاکستان کے اندر واقعی ہم نے ایک خوشحالی کا انقلاب لے کر آنا ہے تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. اور پاؤں پر کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا کردار حکومت وقت کا ہے، اشرافیہ کا ہے اور صاحب حیثیت لوگوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو نعمتوں سے نوازا ہے. ان کو معاشرے میں ان کو ترقی کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں قطعاً تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اس ملک کے کروڑوں جو غریب بچے اور بچیاں ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، ان کے علاج کا انتظام کرنا ہے اور ان کو ہم نے باعزت باوقار روزگار دلوانا ہے اور جن کے ذریعے پاکستان نے ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرنی ہے، تو یہی راستہ ہے. دنیا میں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. چاہے آپ چین لے لیں، چاہے آپ جنوبی کوریا لے لیں، جاپان لے لیں، جرمنی لے لیں، یہی واحد راستہ ہے. کوئی جادو ٹوٹکا پھوک کچھ نہیں ہے. بالکل اللہ کی رضا، اس کی مہربانی اور محنت اور مشقت، یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KP ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، گلگت ہے یا بلتستان، مل کر ایک کنبے اور خاندان کی طرح ہمیں شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں وہ مثال دے دیتا ہوں کس طرح ہوگی. آپ بتائیے کہ جو پاور سیکٹر ہے سال کے تقریباً 450 ارب روپے وہ دریا برد ہو جاتے ہیں. اگر اس میں سبسڈی جو ہم دیتے ہیں شامل کو تو پھر 900 ارب پہنچ جاتے ہیں جو فائنانس منسٹر، لیکن کم از کم 450 ارب روپے سال کے ڈوب جاتے ہیں. کس طرح؟ جو لائن لاسز ہیں ٹرانسمیشن لائنز کی، اربوں روپے یہاں پر ضائع ہو رہے ہیں. آج تک ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. جو آپ کی ڈسکوز میں جو کچھ وہاں پر بعض ڈسکوز انتہائی ایفیشینٹ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ میں قطعاً صوبائیت میں بلیو نہیں کرتا. میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہوں، مگر بعض ڈسکوز 99% ایفیشینٹ ہیں اور بعض ڈسکوز 50%، 40%. اور وہ کیا ہوتا ہے جو 99% ایفیشینٹ ہیں وہ جو لاس کر رہے ہیں وہ وہاں پر کراس سبسڈی ان کو وہ سبسڈائز کرتے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے بالکل. تیسری بات، بے پناہ بجلی چوری. اور بجلی چوری غریب آدمی نہیں کرتا، جن کے پاس وسائل ہے اصل وہ بجلی چوری کرتے ہیں. میں کسی کا نہ نام لیتا ہوں نہ کسی علاقے کا، لیکن اس بجلی چوری کی مد میں اربوں روپے اس قوم کے لوٹے جا رہے ہیں.
اور آخری بات اس مد میں کہ جو بلوں کی، اس کا بل اس کو بھجوا دیا، اس کا بل اس کو بھجوا دیا، اس کو کہا کہ اتنے پیسے دے دو. یہ ایک مثال بتائی میں نے آپ کو، جو کہ معاشرے کے تمام جو جہتیں ہیں، تمام جو دوسرے شعبہ جات ہیں، ان کی یہ عکاسی کرتی ہے. کسی اور مثال یہاں پر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ چیلنجز میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جن کا سامنا آپ کو آئندہ آ کے کرنا پڑے گا. جب آپ دوبارہ انشاءاللہ آپ منتخب ہو کے آئیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ جب انقلابی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. کوئی بھی حکومت ہو، اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے گا اپنے الیکشن کے نتیجے میں ہم اس کا احترام کریں گے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے یہ مخلوط حکومت، اتحادی حکومت چلائی. میں نے کہا مجھے نہ مبارکباد دیں، آپ 13 پارٹیوں کے زعماء کو مبارکباد دیں کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور مہربانی کی. دیکھیں ایک گھر میں بھی، پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے بھی آپس کھہ پہنتے ہیں بالکل، تو برتن بھی گھروں میں ایک باپ کے 4 یا 6 بچے ہوتے ہیں، وہ بھی آپس میں، تو باپ جو ہے بیٹھ کے صلح کراتا ہے، نہیں بیٹا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹی فکر نہ کرو. تو یہ ایک مشترکہ عمل ہے. مجھے تو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، میں تو ایک اپنا ہتھوڑی اور اپنا اس کا برک اینڈ مورٹر والا آدمی ہوں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر یہاں پر کسی کو کوئی شک تھا کہ میں ایڈمنسٹریٹر ہوں تو اس شک نکل گیا اس کا بالکل، کہ میں سیاست بھی جانتا ہوں. بارکاف میں واپس لوٹ کے آتا ہوں اپنے اس نقطہ کے اوپر کہ دیکھیں اگلا جو سیٹ اپ آئے گا الیکشن کے نتیجے میں، ان کے لیے ڈو اور ڈائی، میک اور بریک کا یہ موقع ہوگا. میری دعا ہے بخدا کہ اتنے 15 مہینے میں آپ نے جتنی سختیاں، تکالیف برداشت کی، ووٹروں کے تانے سنے اور مہنگائی کا آپ نے ایک بوجھ غریب آدمی اپنے حلقوں میں لوگوں کو برداشت کرتے ہوئے دیکھا، دوائی، علاج، یہ تمام معاملات، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلے 2 ڈھائی 3 مہینوں میں ہمارے الحمدللہ آپ کی محنت اور نیک نیتی اور دعاؤں سے اور عوام کی دعاؤں سے دن بھی پھیرے. جس طرح IMF کا ایک حمادیہ نما مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حل کیا. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر الحمدللہ بڑی سمجھ بوجھ کے مالک آپ سب بیٹھے ہیں یہاں پر، مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ خدا خوفی رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہو اس کا احسان نہ بھولو. جو بندے کا احسان نہیں مانتا وہ خدا کا احسان کیا مانے گا؟ اللہ بھی اس کا احسان نہیں مانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. چین کو آپ کو زندگی بھر نہیں بھولنا چاہیے. پچھلے 3.5 مہینے میں چین نے آپ کو $4.5 ارب، یہ پچھلے 3 مہینے میں، اور میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں آن مائی بلڈ. اگر چائنا نے $4.5 ارب پچھلے 3.5 مہینوں میں نہ دیا ہوتا تو IMF سے بہت پہلے ہم ڈیفالٹ کر گئے ہوتے. بالکل ہمیں وہ پیمنٹس دینی پڑ جاتی جو چین نے ہمیں واپس کر دی. ہے کوئی ایسی مثال کہ $25 ارب کی سرمایہ کاری کی ہو، اس کے اوپر منافع جو ان کو ملنا ہے بجلی کے منصوبوں میں $400 ارب وہ اس وقت ان کا پڑا ہوا ہے جو کہ ہمیں ان کو دینا ہے، منافع نہیں دے سکے. اس کے اوپر $4.5 ارب انہوں نے دیا آپ کو. سعودی عرب نے آپ کو $2 ارب دیا، UAE نے آپ کو $1 ارب دیا. قطر بھی اگر ہم ان کو کہتے تو وہ بھی کچھ مدد کر دیتا. کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ کب تک یہ ہم مانگتے رہیں گے؟ اصل بات یہ ہے، میں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کسی نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ہسٹورین ہے، کوئی پولیٹیشین ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرب و جوار میں اور دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. بالکل دیور ریز ٹو گراؤنڈ، وہ بالکل ان کو شہروں کے شہر ان کے تباہ ہو گئے. اربوں لوگ لقمہ اجل بن گئے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری. 60 سال میں دے لٹرلی باؤنس بیک. آپ جرمنی کو لے لیں، آپ اپنا جاپان کو لے لیں، آپ ساؤتھ کوریا کو لے لیں، چین کو لے لیں. 49 میں اس نے آزادی کی آنکھ کھولی، ہم نے 47 میں. چین ہم سے پیچھے تھا
तमाम इशारियों में, 49 में GDP हमारी उनसे बेहतर थी, पर कैपिटा इनकम हमारी उनसे बेहतर थी। आज चीन का और हम का, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वो इकॉनमी है चाइना, सेकंड लार्जेस्ट, और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अब वो मिलिट्री पावर भी बन गया है। कोई अगर हम तो एक खुदा, एक कुरान और एक रसूल को मानने वाले हैं ना, वो तो नहीं, उनका तो निज़ाम और है, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं ज़ाया होने देता। ये है असल बात। उन्होंने मेहनत की, कुर्बानी का सफ़र इख्तियार किया, आज वो आसमान पर पहुंच गए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और फिर अभी आपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कल दिल्ली चाइना में उनका बयान जारी हुआ कि हम पाकिस्तान को, हालात खा कुछ भी हो, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान का हमेशा साथ देंगे। इससे बेहतर और क्या हमारे लिए दमे गनीमत हो सकता है। तो आज हमें फ़ैसला ये करना है कि कशकोल के ज़रिए ज़िंदगी बाकी अयाम गुजारने, या कशकोल तोड़कर चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर हम सरमायाकारी लेके आएँ और यहाँ पर मुल्क की तकदीर बदल दे। ये बतौर मुकन्ना के ये आपका इख्तियार है, बतौर हुकूमत के कलपुर्जों का इख्तियार है, और बतौर तमाम वो तबके माशरे के जिनको अल्लाह ताला ने कुदरत दी है, जिनको ये हिम्मत दी है कि वो मुल्क की तकदीर बदलें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और कौम, यकीनन ये बहुत जरी कौम है, वो उनके पीछे क्यों नहीं लगेगी आपके पीछे, अगर उनको पता होगा ये हमें सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मगर हमें इस बात का अहद करना होगा, ज़ुबानी तकरीरों से बात नहीं चलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ अमल से। ना ये नूरी है ना नारी है, बिल्कुल ये कतन इसमें 100% सदाकत है, ना ये नूरी है ना नारी है, सिर्फ अमल है, उससे दुनिया और ज़िंदगी बनती है। मैं आखिर में तमाम ज़ोमा का जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर नहीं मौजूद, उनका मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बशमूल अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के, और आप तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, तमाम पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर नहीं भी मौजूद, तमाम सेनेटर्स का मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पर और मेरी हुकूमत पर आपने पूरा एतमाद किया और पार्लियामान में पूरा साथ दिया। मैं उसका मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे कुछ कोताही हुई, गलती हुई, तो मैं बिल्कुल बड़े अदब से आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि इंसान ही ख़ताकार है, अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला है। तो मैं आप सबसे फ़र्दन और इज्तिमान अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये यादें, ये मोहब्बत हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी और एक असासा बन कर रहेंगी इंशाअल्लाह। आखिर में मैं जनाब स्पीकर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत कमाल तरीके से हाउस को चलाया, हाउस को पूरी इन्होंने इज़्ज़त दी और हाउस को उन्होंने पूरी तरह बड़े वक़ार के साथ चलाया, समझ बूझ के साथ चलाया माशाअल्लाह। इसके साथ मैं चेयरमैन सेनेट का मैं इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, गो के ये आज़ाद मुंतखब होकर आए थे और मुख्तलिफ़ हालात में आए थे, लेकिन इन्होंने बेपनाह अच्छे तरीके से हाउस को चलाया, सेनेट को चलाया, और मैं नहीं पूरी दुनिया इनकी ज़बरदस्त काबिलियत की कायल है इनकी। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन इन दोनों साहिबान ने इस पार्लियामान को बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी तौक़ीर दी। मैं आखिर में आपसे इजाज़त मांगने से पहले ये गुजारिश करूँगा कि ये जो 15 माह गुज़रे हैं हमारे इत्तेहादी हुकूमत के, ये मेरे और आप सब के लिए एक चैलेंज भी है, इसमें सबक भी है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। और निचोड़ ये है कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, यही वो जो पिलर्स हैं जो कि ऐसे रिश्तों को जोड़ के रखते हैं। 15 माह ये हमने गुजारे हैं ऐसी पार्टियों के दरमियान जिनका माजी में
تلخ تجربہ رہا ہے، تلخ باتیں بھی ہوئیں، شیریں باتیں بھی ہوئیں، اور کچھ اور بھی معاملات تھے. تو کس طریقے سے تمام پارٹیز کے زعماء نے اپنی قومی ذمہ داری کو پہچانا، اونچ نیچ کو برداشت کیا اور معاملات کو آگے لے گئے، چاہے وہ بلوچستان کے زعماء ہیں یا سندھ کے زعماء ہیں یا پنجاب کے یا کے پی کے. میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے ذریعے. میں آپ کا اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پارلیمنٹیرین سے خطاب کر رہے تھے. وقت ہوا ہیڈ لائنز کا.